بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب معمیر نے جمہوریہ قبرص، جمہوریہ نائجیریا، جمہوریہ پالوو اور عوامی جمہوریہ چین کے صدور اور تولوف کے گورنر جنرل کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو آج عوامی جمہوریہ چین کے اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک تعلیمی مرکز میں دھماکے اور صومالیہ میں کنویں کی کھدائی کرنے والی کمپنی کے ورکرز پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور قطر نیشنل اسلامک بینک QIIB کو رواں سال 2022 کے لیے قطر میں بیسٹ اسلامک ڈیجیٹل بینک کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ قبرص کے صدر انستاسیادس، وفاقی جمہوریہ نائجیریا کے صدر محمودو بوہاری، جمہوریہ پالوو کے صدر سنگیل ویپس اور تولوف کے گورنر جنرل توفیق فلن کو ان ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب معمیر نے عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ کو بھی ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ قبرص، جمہوریہ نائجیریا، جمہوریہ پالوو کے صدور، تولوف کے گورنر جنرل اور عوامی جمہوریہ چین کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو آج عوامی جمہوریہ چین کے اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ یی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر اور سیشیلس نے ایئر سروسز کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ بین الاقوامی شہری ہوابازی کی تنظیم ایکاؤ اسمبلی کے 41ویں اجلاس میں قطر کی شرکت کے موقع پر اس سمجھوتے پر قطر کی جانب سے وزیر ٹرانسپورٹ جاسم بن سیف بن احمد السلیتی اور ان کے سیشیلس کے ہم منصب اینتھونی ڈرجیکرس نے دستخط کیے۔ سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کی تقریب کے بعد دونوں وزراء کی ملاقات میں شہری ہوابازی اور ٹرانسپورٹیشن سروسز کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ قطر اور بیلیز کے درمیان بھی ایئر سروسز کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ایکاؤ اسمبلی کے 41ویں اجلاس کے موقع پر کیے گئے سمجھوتے پر قطر کی جانب سے وزیر ٹرانسپورٹ جاسم بن سیف بن احمد السلیتی اور بیلیز کے وزیر اقتصادیات اور شہری ہوابازی ایندرے پیرس نے دستخط کیے۔ دونوں وزراء نے شہری ہوابازی اور ٹرانسپورٹیشن سروسز کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت کے کمیونیکیشنز آفس GCO کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر محمد بن نائمی الحاجری نے ستمبر کے مہینے میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں ہونے والے کابینہ کے اجلاس کے انتہائی اہم اور نمایاں نتائج پر روشنی ڈالی ہے۔ اپنی ماہانہ پریزنٹیشن کے شروع میں ترجمان نے کابینہ کے اس بیان کی اہمیت پر زور دیا جس میں کابینہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے صاحب معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے جامع خطاب کو سراہا ہے۔ ستمبر کے مہینے کے دوران لوکل افیئر سے متعلق کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں ترجمان نے کابینہ کی جانب سے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے امیری فیصلے کے مسودے کی منظوری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس اہم شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس قسم کے اقدامات ضروری ہیں۔ ایکسٹرنل انفارمیشن آفس کے قیام اور اسے منظم کرنے کے امیری فیصلے کے مسودے کی کابینہ کی جانب سے منظوری کے بارے میں ڈاکٹر الحاجری کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد ریاست قطر کا ایک ایکوریٹ امیج پیش کرنا ہے۔
قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک تعلیمی مرکز میں کیے گئے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ آج صبح وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کیے جانے کے حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ بیان میں ہلاک ہونے والوں کی فیملیز، افغانستان کی حکومت اور عوام سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر نے صومالیہ کے وسطی علاقے گیڈو میں کنویں کی کھدائی کرنے والی ایک کمپنی کے ورکرز پر کیے گئے حملے کی بھی شدید مذمت کی ہے۔ اس حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی ہوں۔ بیان میں ہلاک شدگان کی فیملیز اور صومالیہ کی حکومت کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ITU کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل میلکوم جانسن نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 دنیا بھر کے لاکھوں افراد کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ورلڈ کپ پہلی بار عرب خطے میں منعقد ہو رہا ہے۔ رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ میں منعقدہ بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یونین کی کانفرنس کے موقع پر قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں جانسن نے کہا کہ قطر کا مواصلاتی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انفراسٹرکچر اس ایونٹس کے میچوں کی نشریات کو کامیابی سے ٹیلی کاسٹ اور نشر کرنے کے قابل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کویت کی حکومت نے ملک میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد اپنا استعفیٰ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو پیش کر دیا ہے۔ آج صبح وزیر اعظم شیخ احمد نواف الاحمد الجابر کی صدارت میں وزراء کی کونسل کا غیر معمولی اجلاس منعقد ہوا، جس میں حکومت کے مستعفی ہو جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایران میں پولیس کی حراست میں ایک نوجوان خاتون کی ہلاکت کے بعد ملک کے اندر شروع ہونے والے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ آج 15ویں روز بھی جاری رہا۔ 22 سالہ کرد خاتون محاسا امینی کا 3 دن تک کوما میں رہنے کے بعد 16 ستمبر کو انتقال ہو گیا تھا۔ پولیس نے انہیں نامناسب حجاب پہننے پر گرفتار کیا تھا، جس کے دوران ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی فوج ڈونٹسک ریجن کے اہم قصبے لیمن میں داخل ہو رہی ہے۔ وزارت نے ٹویٹر پر یوکرین کے فضائی حملے اور فوج کے قصبے میں داخل ہونے کی ویڈیو پوسٹ کی ہے۔ انڈونیشیا کے شمالی صوبے سماٹرا میں آج ریکٹر اسکیل 5.8 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد دیگر افراد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ زلزلے کے بعد 53 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے۔ زلزلے کے سبب متعدد مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ یاد رہے کہ سن 2004 میں سماٹرا میں 9.1 ریکٹر پیمانے پر زلزلے اور سونامی سے انڈونیشیا، سری لنکا، بھارت، تھائی لینڈ اور 9 دیگر ممالک میں 2,26,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اور اب کچھ تجارتی اور اقتصادی خبریں۔ قطر انٹرنیشنل اسلامک بینک QIIB کو رواں سال 2022 کے لیے قطر میں بیسٹ اسلامک ڈیجیٹل بینک کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ عرب بینکرز کی عالمی یونین کی جانب سے منعقد کی گئی سالانہ تقریب میں QIIB کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ تقریب اس سال ترکی کے شہر استنبول میں منعقد ہوئی، جس میں عرب اور انٹرنیشنل بینکنگ سیکٹر کے نمائندوں، اقتصادی ماہرین اور عرب اور بین الاقوامی کاروباری شعبوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بھارت کے ریزرو بینک آف انڈیا نے اپنے ریپو ریٹ بینچ مارک ریپو ریٹ میں 50 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے۔ پالیسی سازوں کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ ملک کے اندر بلند افراط زر پر قابو پانے کے سلسلے میں جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ یورو زون کی افراط زر گزشتہ ماہ ریکارڈ بلندی پر پہنچ گئی، جس سے رواں ماہ اکتوبر میں یورپی مرکزی بینک ECB کی جانب سے شرح سود میں مزید اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
صاحب معامیر نے جمہوریہ قبرص، جمہوریہ نائجیریا، جمہوریہ پولوو اور عوامی جمہوریہ چین کے صدور اور تولوف کے گورنر جنرل کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو آج عوامی جمہوریہ چین کے اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک تعلیمی مرکز میں دھماکے اور صومالیہ میں کنویں کی کھدائی کرنے والی کمپنی کے ورکرز پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور قطر نیشنل اسلامک بینک QIIB کو رواں سال 2022 کے لیے قطر میں بیسٹ اسلامک ڈیجیٹل بینک کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔